بڑی حساس ٹاپک آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ختم نبوت کے حوالے سے مرزائیت، قادیانیت، ان کے جو معاملات ہیں، ان کے جو عزائم ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ہیں، سارے مسلمان جانتے ہیں، اور اس لیے بالاتفاق انہیں کافر اور مرتد قرار دے دیا گیا کیونکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ جبکہ مسلمانوں میں ابھی بھی جن کو مسلمان سمجھا جاتا ہے، ایک ایسا گروہ اور فرقہ موجود ہے جو کہ ختم نبوت کا انکاری ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور لوگ بھی انہیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو شخصیت ہے وہ اسحاق جھالوی صاحب کی من حرامی حجت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اہل ایمان جب اللہ سے ڈرو اور جب بات کرو تو سچی اور کھری بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب۔ پچھلے دنوں عید کے دن اعجاز ساکی عرف ابو یحییٰ نور پوری نے مولانا مفتی محمد اسحاق مدنی رحمہ اللہ کی تکفیر پر مشتمل ایک ویڈیو پیغام جاری کیا۔ یہ پیغام میں انہی کے فتویٰ کے جواب میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس کو ایک مستقل مضمون کے تحت بیان کیا جائے گا۔ وباللہ توفیق۔ ہر اعتراض کی مکمل تنقیح و توضیح کی جائے گی، لیکن طوالت سے بچنے کے لیے اس کو ہم چند پارٹس کی شکل دیں گے تاکہ سننے والوں کو سننے میں آسانی رہے۔ اس میں نور پوری صاحب کا کہنا ہے کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ نبوت جاری ہے، یعنی مولانا اسحاق رحمہ اللہ اجراء نبوت کے قائل تھے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ انہوں نے یہ بات چند سیکنڈ کی ویڈیو سے کاٹ کر نکالی ہے اور معنی خود پہنایا ہے کہ مولانا اجراء نبوت کے قائل تھے۔ اس بات کے کچھ سیاق و سباق تھے جو مولانا کر رہے تھے۔ مولانا ایک سوال کو حل کر رہے تھے، قادیانیوں کا ایک اعتراض تھا جس کو بیان کر کے اس کا جواب دے رہے تھے۔ مولانا تو اجراء نبوت کے قائلین اور حاملین کے کفر کا فتویٰ دے چکے اور دلائل سے ان کو کافر ثابت کر چکے۔ سب سے بدترین اور گندے کافر جو ہیں وہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے نزدیک قادیانی ہے۔ وہ تو یہ عقیدہ رکھنے والوں کو زندیق اور مرتد مانتے تھے۔ اور ایک گروہ جو سب سے برا ہے نا، جو یہ قادیانی حضرات ہیں، وہ زندیق ہے۔ زندیق جو گروہ ہے نا، جن کا جرم زندقہ ہے، یہ کفر سے بھی اور منافقت سے بھی بڑھ کر ہے کہ اس طرح سب دین کی استعمال کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو ماننے کا اظہار کرتے ہیں، دوسرے مسلمانوں سے بڑھ کر دین کے عاشق بنتے ہیں، مگر دین کے سارے مفاہیم اور جو ہے نا دین کے بیان کی باتیں سب کو بدل دیتے ہیں، ان کو ایسے رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ لفظ وہی رہتے ہیں، دین کا مفہوم بالکل بدل کر رہ جاتا ہے۔ یہ زندیق کہلاتے ہیں۔ زندیق کی توبہ قبول نہیں، وہ اگر توبہ بھی کرے نا اسلامی عدالت کے سامنے نہیں، کیونکہ وہ پہلے اندر سے بے ایمان ہے، ظاہر سے اسلامی اصطلاحیں استعمال کر کے دھوکہ، یہ تنبیہ کہلاتا ہے، فریب دینا۔ اگر کہا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ خاتم ہے رسولوں کے، تو بڑی گنجائش نکلتی کہ شریعت والے صرف بند ہیں، عام نبی آ رہے ہیں، مگر جب کہہ دیا نبیوں کا سلسلہ ہی بند ہے، رسول ہیں وہ نبی عام ہیں، سب بند۔ اسی لیے حدیث پاک میں آپ نے فرمایا، میں جب سے آ گیا میرے ذریعے ان رسالت و نبوت کے دن کا رسالت بھی اور نبوت ان کا سلسلہ بند ہو گیا۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ کچھ باتیں میرے عزیزو ایسی ہیں جن کو ہم ضروریات دین کہتے ہیں، وہ مسلمان کا بچہ جانتا، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں اسلام میں، سارے گروہ متفق ہیں، جو بھی دینی لٹریچر پڑھتا ہے وہ سب مانتے ہیں کہ ہاں کوئی کافر ہونا چاہتا ہو جائے، ورنہ اسلام کا مسئلہ یہی ہے۔ ان کو پھر ضروریات دین، ایسی دین کی باتیں جو بالکل یقینی ہو گئیں، ان میں شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ختم نبوت کا، ہمارے فقہاء اور علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں اور جس میں بیان کیا کہ کون سی چیزیں جن کی وجہ سے کوئی شخص کافر ہو جاتا، اس میں یہی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فضا حبیب نبی ہیں، سچے ہیں، مگر یہ نہ کہے کہ آپ آخری نبی ہیں، وہ بھی کافر ہے۔
آپ پر ایمان میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ کو آخری نبی مانیں۔ یہ ختم نبوت جو ہے یہ ضروریات دین میں سے مسئلہ ہے، اس میں بحث کی گنجائش نہیں۔ کسی نے کافر ہونا تو اسلام کو چھوڑ کر جو چیز کہتا پھرے، مگر مسلم ہو کر وہ کہنا کہ کوئی نیا آدمی نبی بن سکتا، بالکل اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ ایسے لوگ مرتد ہیں، اسلام سے خارج۔ اس کو علماء نے ضروریات دین میں شمار کیا کہ یہ شک و شبہ سے بالا حقیقت۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے دوسری باتیں جو بیان فرمائی نا، ایک دو حدیثیں بیان کر دیں، مگر آپ حیران ہوں گے کہ ختم نبوت کے موضوع پر ہر سٹائل سے جس طرح بھی بات سمجھائی جا سکتی تھی، 200 سے زیادہ حدیثیں آپ نے بیان۔ یہ موضوع اتنا اہم تھا کہ 200 سے زیادہ روایتیں نبی علیہ السلام سے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ کبھی فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی۔ کبھی فرمایا انقطعت النبوۃ والرسالہ، نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، بند ہو چکا ہے سلسلہ۔ کبھی فرمایا میرے بعد ایسے دجال پیدا ہوں گے، کلہم یزعمون نبی اللہ، وہ جھوٹے دعوے کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ سن لو وانا خاتم النبیین ولا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ اور علماء امت نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کے اس پر اجماع کیا۔ جتنے مسلمان گروہ ہیں نا، ہزاروں بیسیں ان میں، مگر کلمہ پڑھنے والے اہل قبلہ سب متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول و نبی۔ آپ کے بعد جو شخص دعویٰ نبوت کرے وہ مرتد ہے، اسلام سے خارج۔ اور یہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے ایک جملے کہ نبوت جاری ہے سے انہوں نے خود نتیجہ اخذ کر لیا، حالانکہ یہ صرف الفاظ پکڑے، حالانکہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبوت جاری ہے ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب کسی نئے نبی کی یا اس کی نبوت کی ضرورت نہیں، کوئی نئی نبوت نہیں آئے گی۔ نئی نبوت کی ضرورت تو تب پیش آئے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت معطل ہو گئی ہو یا مر مٹ گئی ہو معاذ اللہ۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گی۔ امت کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچائی گئی شریعت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے گا۔ مجدد، محدث، محدث، محقق، مفسر، شارع موجود رہیں گے جن کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ملے گی، اور لوگوں کو حق کی رہنمائی کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں گے، نیکی کا حکم دیتے رہیں گے، برائی سے روکتے رہیں گے۔ لیکن ان سب کے باوجود نہ تو وہ نبی ہوں گے نہ دعویٰ نبوت کر سکیں گے، کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر منصب نبوت ختم ہے، ان کے بعد کوئی نبی بنے گا نہیں۔ یہ تھا مولانا اسحاق رحمہ اللہ کا کہنے کا مطلب، مفہوم اس بات کے۔ آپ کہیں گے یہ تو آپ کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، یہ تو مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی باتیں نہیں۔ حالانکہ نہیں، یہ بات نہیں، مولانا اسحاق رحمہ اللہ کا یہ عقیدہ تھا جس کا اظہار انہوں نے اپنے خطبات میں جا بجا فرمایا۔ یہ ان کا ایمان تھا جس کو وہ بابانگ دہل اور ڈنکے کی چوٹ پر بیان فرماتے رہے۔ الحمدللہ۔ کوئی کہے گا کہ نہیں مولانا نے تو یہ الفاظ ہی نہیں بولے، انہوں نے بولا نبوت جاری ہے، تو میں عرض کروں گا کہ الفاظ کو پکڑ کر لفظی جنگ کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ اگر ایسا کرنا درست ہے تو آئیے، یہ تو ایک عالم کے منہ کے الفاظ ہیں جو آپ نے پکڑے ہیں۔ میں آپ کو صحیح بخاری سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ دکھاتا ہوں۔ اس طرح کی لفظی جنگ اس پر کریں گے تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کافر ہو کے مریں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ مطلقاً الفاظ، اگر مطلقاً الفاظ پکڑ کے عقیدہ آپ نے اور کفر کا فتویٰ لگانا ہے تو یہ ذرا آپ تیار ہوں اور اپنے ایمان کی فکر کریں کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے، پاس میں آزار باندھ لیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مباشرت کرتے، اس وقت میں حائضہ ہوتی۔ ترجمہ اہل حدیث عالم کا ہے اور عربی متن کے صاف الفاظ ہیں، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے۔ فایو باشرونی انا حائض، کہ میں، وہ مجھ سے مباشرت کرتے، میں حالت حیض میں ہوتی۔ یہ الفاظ بالکل صاف ہیں، فایو باشرونی و انا حائض۔ نور پوری صاحب اور اس کے حواری اس طرح لفظی جنگ یہاں چلائیں اور اپنے اعمال نامہ سیاہ کریں۔ اب ان الفاظ کا صحیح مطلب کیا ہے، اس سے حدیث کی تشریح کیا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔
وہ دوسری احادیث کو سامنے رکھ کر کی جائے گی. فوراً کہیں کہ نہیں یہ مطلق الفاظ ہیں، ان کا مطلب یہ ہے. جس طرح اس حدیث کی تشریح کے لیے دوسری احادیث کی طرف رجوع ضروری ہے، اسی طرح مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی اس تقریر کو سمجھنے کے لیے دوسری تقاریر اسی موضوع سے متعلق سامنے رکھنا ازحد ضروری ہے، پھر بات سمجھ میں آئے گی. اس طرح کی مزید مثالیں میں انشاءاللہ عرض کروں گا اور اسی موضوع پر مزید گفتگو کو آگے لے کر چلوں گا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. کسی مسلمان کی تکفیر کرنا کیسا ہے اور ابو یحییٰ نور پوری کا مقصد کیا ہے یہ باتیں کرنے کا، یہ سب انشاءاللہ آگے آ جائے گے اگلی نشست میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.